عمران خان کی محبت میں آئین شکنی اور قانون کی پامالی کے ریکارڈ قائم کرنے والے عمران صدر ڈاکٹر عارف علوی کے ایوان صدر کے دن جو قریب آ رہے ہیں، ویسے ہی صدر علوی کے محاسبے کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ عمران علوی ایوان صدر سے گھر جانے کی بجائے سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ خیال رہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے والے چوتھے جمہوری صدر ہیں۔ صدر عارف علوی کی مدت ملازمت تو ستمبر 2023 میں مکمل ہو چکی تھی، تاہم صدر کے انتخاب کے لیے ضروری الیکٹورل کالج کی عدم موجودگی کے سبب ان کی مدت میں توسیع ہو گئی تھی۔ تاہم عارف علوی کے بطور صدر کردار اور متنازع اقدامات پر مخالف سیاسی جماعتیں اور سیاسی اور آئینی ماہرین سوالات اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ واضح ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے قبل 3 صدور نے اپنی مدت مکمل کی ہے۔ 5ویں صدر چودھری فضل الہی 1973 تا 1978 اپنی مدت پوری کر چکے۔ پاکستان کے 11ویں صدر آصف علی زرداری نے 2008 تا 2013 اور 12ویں صدر ممنون حسین نے 2013 سے 2018 تک اپنی آئینی مدت مکمل کی تھی۔ تاہم عمران صدر عارف علوی نے نہ صرف اپنی مدت مکمل کی بلکہ صدر کے انتخاب کے لیے ضروری الیکٹورل کالج کی عدم موجودگی کے باعث عارف علوی غیر معینہ مدت تک کے لیے اپنے عہدے پر براجمان رہے، جس سے وہ ملکی تاریخ کے ان سربراہان مملکت میں سے ایک بنے جن کی مدت میں توسیع ہوئی۔ اس سے قبل فضل الہی 16 ستمبر 1978 کو ضیاء اللہ کے صدر بننے سے قبل 1 مہینہ اضافی عہدے پر رہے۔ صدر عارف علوی کے دور میں کچھ ایسے تنازعات بھی کھڑے ہوئے جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مئی 2019 کے اواخر میں سپریم کورٹ کے سینئر جج اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر مملکت کی جانب سے بھجوائے گئے ریفرنس کا آغاز ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے برطانیہ میں اپنی ان جائیدادوں کو چھپایا جو مبینہ طور پر ان کی بیوی اور بچوں کے نام پر ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس 2019 سے جون 2020 تک تقریباً 13 ماہ تک چلا۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی 40 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ عارف علوی کا یہ اقدام بھی ان کے بطور صدر متنازع کردار کی بحث کا موجب بنا۔ عارف علوی آئینی مدت کے دوران اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے جب انہوں نے اپریل 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے عدم اعتماد کی تحریک کو آئین و قانون کے منافی قرار دیا اور اسے مسترد کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ صدر علوی نے بظاہر اپنی علالت کی وجہ سے سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف نہیں لیا تھا۔ صدر مملکت شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے قبل مختصر رخصت پر چلے گئے تھے۔ عارف علوی کی عدم موجودگی کے باعث چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے شہباز شریف سے حلف لیا تھا۔ عارف علوی کے حلف نہ لینے کے معاملے کو بھی سیاسی مبصرین نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ عارف علوی نے مئی 2022 میں بھی گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے وزیر اعظم کے مشورے پر عمل نہیں کیا تھا، جس پر ان کے سیاسی حریفوں نے جانبدارانہ کردار کا الزام عائد کیا تھا۔ 9 مئی کو وفاقی حکومت نے عمر سرفراز چیمہ کو گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن صدر پاکستان نے انہیں ہٹانے کی تجویز مسترد کر دی تھی۔ بالآخر 30 مئی کو عارف علوی نے مسلم لیگ نون کے رہنما بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھایا تھا۔ ستمبر 2023 میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں انتخابات کی تاریخ تجویز کرنے پر بھی آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے منقسم دکھائی دیتی ہے، جہاں کچھ نے اسے صدر کا صوابدیدی اختیار قرار دیا تھا جبکہ دیگر کا ماننا تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے اپنے خط میں 9 نومبر 2023 کو عام انتخابات کروانے کی تجویز دے دی تھی۔ خط میں صدر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ ڈاکٹر عارف علوی کی صدارت کی مدت کے دوران ایک اور منفرد واقعہ تب پیش آیا جب ایوان صدر سے بل تو منظور ہو کر قانون کا حصہ بن گئے، مگر عارف علوی بلوں پر دستخط سے انکاری رہے۔ صدر علوی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط کرنے کی تردید کی تھی، تاہم دونوں بل ایوان صدر سے منظور ہوئے تھے۔ اگست 2023 میں صدر علوی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ مذکورہ دونوں بلوں پر میں نے دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ
انہوں نے اپنے عملے کو مقررہ وقت کے دوران ہی دستخط کے بغیر انہیں واپس بھیجنے کی ہدایت کی تھی تاکہ انہیں غیر مؤثر ٹھہرایا جائے۔ ڈاکٹر الوی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 بھی دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون سازی کی اہلیت بل کی درستگی کا معاملہ اعلیٰ ترین عدالتی فورم کے سامنے زیر سماعت ہے۔ تاہم حکومت نے بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے دوبارہ منظور کروا دیا تھا، جس کے بعد بل 20 اپریل کو خود ہی ایکٹ بن گیا تھا۔ ڈاکٹر الوی کے اس فیصلے کو بھی سیاسی جماعتوں اور آئینی ماہرین نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر الوی پر تنقید کی ایک اور وجہ ان کی سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقاتیں بنی، جن میں وفاق اور صوبوں میں انتخابات کے معاملات زیر غور لائے گئے تھے۔ ان ملاقاتوں کے بعد اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں نے صدر الوی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ الزام عائد کیا تھا کہ ایوان صدر عمران خان کی ہدایات پر چل رہا ہے۔ عارف الوی صدارتی مدت کے آخری دنوں میں بھی خبروں کی زینت اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم آفس سے موصول قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی سمری منظور نہیں کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔